السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہوپ والی سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ENG 516 ٹیچنگ آف انگلش کی اسائنمنٹ سولوشن لے کر آئے. یہ ویڈیو آپ کی نظر سے گزر رہی ہے. ہوپ فلی آپ نے اب تک ہمیں جوائن کر لیا ہوگا اور آپ لوگ کا سب کا رسپانس جو ہے ویڈیوز پہ بہت اچھا آ رہا ہے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس یہاں پر دو کویسچن ہیں ہمارے پاس اسائنمنٹس کو لے کر. کویسچن نمبر 1 ہے ہمارے پاس، ان وٹ سچویشن از اٹ اپروپریٹ ٹو یوز فارمل اینڈ انفارمل رائٹنگ اینڈ وائی؟ یعنی کہ کن سچویشنس میں، کن حالات میں یہ اپروپریٹ ہوتا ہے کہ ہم فارمل یا انفارمل رائٹنگ رکھیں، استعمال کریں، کیوں؟ ٹھیک ہے جی. یعنی کہ 2 پوائنٹس ہیں ہمارے پاس. ان وٹ کوسچن ہمارے پاس دیکھیں جو ہم نے ٹارگیٹ کرنے ہیں وہ ہے وٹ. ٹھیک ہے، وٹ سچویشن. سیکنڈ ہمارے پاس جو ہم نے اس کو ٹارگیٹ کرنا ہے وہ ہے وائی. ٹھیک ہے، اب ہم سولوشن سٹارٹ کرتے ہیں. سولوشن سٹارٹ کریں گے ہم پراپرلی فارمل اور انفارمل رائٹنگ کے انٹروڈکشن سے. تو انٹروڈکٹری پیراگراف ہمارا اوپن کرتے ہیں ہم فارمل رائٹنگ سے. فارمل رائٹنگ کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹپیکلی وہ رائٹنگ ہے جو ہمارے اکیڈمک اور پروفیشنل کانٹیکس میں استعمال ہوتی ہے، جہاں پر جو ہمارا موضوع ہے، جو ہمارا ٹون ہے، وہ کس طرح کی ایکسپیکٹ کی جاتی ہے، امید کی جاتی ہے ہم سے کہ سیریس اور اسٹرکچر ہماری ٹون ہو. کیونکہ فارمل ہے نا، گفتگو، رسمی گفتگو ہے، تو اس میں ہماری جو گفتگو ہے وہ بالکل سیریس ہونی چاہیے، اسٹرکچر ہونی چاہیے، غیر متعلقہ بات اس میں نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیا کیا شامل ہے؟ اس میں اکیڈمک ایسیس شامل ہیں، آفیشیل ڈاکومنٹیشن شامل ہیں، کمیونیکیشن شامل ہے ان انڈیویجولس کے ساتھ جو پوزیشن آف اتھارٹی میں ہوں. It is essential for conveying information in a clear and respectful manner. جو ہمارا ٹون ہوگی وہ بہت رسپیکٹفل اور کلیئر ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، کیونکہ فارمل سیٹنگ میں بات کریں. اور دوسری طرف جو انفارمل رائٹنگ ہے وہ سوٹیبل ہوتی ہے پرسنل کمیونیکیشن کے لیے، ذاتی طور پر جو بات چیت ہے ذاتی حوالہ جات میں، such as emails to friends, family, and it is commonly used in online platform اور in social media. وہ تمام مواقع جن میں ہم ذاتی طور پر دلچسپی رکھتے ہوں، ذاتی گفتگو کر رہے ہوں، اس میں ہم انفارمل رائٹنگ کو استعمال کر سکتے ہیں، یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اٹ از مور ریلیکسڈ اینڈ کنورسیشنل ٹون فاسٹر سینس آف انٹیمیسی اینڈ از ویل سوٹیڈ فار دا انٹریکشن ود کلوز ریلیشنشپ. دا چوائس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل رائٹنگ ڈپینڈس. اچھا جی، اب یہ ہم نے وٹ کا جواب دے دیا جو اوپر لکھا تھا، وٹ سچویشن، لیکن سچویشن میں استعمال ہونی چاہیے. انٹروڈکشن بھی ہمارا ہو گیا، ہم نے سچویشن بھی بتا دی، ہم نے ایک پیراگراف میں اس کو سمو دیا. ٹھیک ہے، جو بہت امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جن پہ زیادہ توجہ درکار ہے وہ میں نے ہائی لائٹ کیے ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم اس کا گفتگو کریں گے وائی کے بارے میں کہ کب استعمال کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ جو وائی کا ہمارے پاس تھا نا، اس کو ہم دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارا ہم اس کو لے کر چلتے ہیں. دا چوائس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل رائٹنگ ڈپینڈس آن دا نیچر آف ریلیشن شپ، دا پرپز آف کمیونیکیشن اینڈ دا ایکسپیکٹیشن آف دا آڈینس. ٹھیک ہے، ان 3 ٹاپک کی وجہ سے ہم اس کو ان دونوں میں سوئچ کرتے رہتے ہیں، فارمل اور انفارمل میں. اچھا جی، اب جو آڈینس ہے بات چیت میں اور کانٹیکس ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے، کس کانٹیکس میں ہم گفتگو کر رہے ہیں، ہم کہاں موجود ہیں، اور ہمارے جو سننے والے آڈینس ہیں وہ کہاں کے ہیں. ان دونوں کی وجہ سے بہت جو بھی آپ کی گفتگو ہے وہ اثر انداز ہو جاتی ہے. اب ہم سب سے پہلے فارمل رائٹنگ کے جتنے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں. ہر ایک پوائنٹس کا میں نے یہاں پہ ہیڈنگ بنائی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، اور اس ہیڈنگ کے بعد اسی کو ٹو دا پوائنٹ اس میں الفاظ میں بیان کیا گیا. سب سے پہلے فارمل رائٹنگ کہاں استعمال ہوتی ہے؟ اکیڈمک اینڈ پروفیشنل سیٹنگ میں. ٹھیک ہے، جو ہمارے اکیڈمک پیپرز ہوتے ہیں، ریسرچ آرٹیکلس ہوتے ہیں، ان میں ظاہر ہے انفارمل کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو بہت ضروری اور بہت امپورٹنٹ معلومات ہوتی ہیں وہ ہم نے سیریس مینر میں دینے ہوتے ہیں. اس کے بعد آفیشیل کورسپونڈنس میں جتنے بھی گورنمنٹ کے یا نان گورنمنٹ کے فارمل انسٹیٹیوشن، ایجنسیز، بزنس آرگنائزیشنس ہوں گی، ان کو فارمل ٹون چاہیے. اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی بات چیت ہوتی ہے اپلیکیشنس کے تھرو، لیٹرس کے تھرو، آفیشیل رپورٹس کے تھرو، لیگل ڈاکومنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ساری فارمل رائٹنگ کے کا استعمال کرے گی. اس کے بعد رسپیکٹفل اور ڈسٹنٹ ریلیشن شپس میں جب ہم نے کسی ایسے شخص سے بات کرنی جو اتھارٹی میں ہم سے اوپر ہے یا پھر ایک سینئر پوزیشن میں ہے، ٹھیک ہے، ایک باس ہے، پروفیسر ہے، یا ایک بڑا بزرگ ہے، تو اس کے ساتھ بھی ہم فارمل بات چیت میں گفتگو کریں گے. یعنی ظاہر ہے پوزیشن اور عہدے کا خیال رکھا جائے گا. یہ تینوں پوائنٹ جو ہیں ڈائریکٹلی اس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں فارمل کو. اب ہم انفارمل رائٹنگ کو دیکھ لیتے ہیں. تو انفارمل رائٹنگ میں دیکھیں اسٹوڈنٹس، ہمارے پاس ہے سب سے فرسٹ پوائنٹ پرسنل کمیونیکیشن میں. ٹھیک ہے، انٹروڈکشن میں ہم نے ان کا ایک ایک لفظ بیان کیا تھا. اب ہم اس کی یہاں پہ ایگزامپل دیکھ رہے ہیں. اس میں آپ اپنی مرضی سے اور بھی ایڈ کیجیے گا، اپنے الفاظ میں بیان کیجیے گا. انفارمل رائٹنگ میں جو سب سے پہلے ہے وہ پرسنل
کمیونیکیشن ہے، پرسنل کمیونیکیشن ہماری ہوتی ہے دوستوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ اور ہمارے فیلوز وغیرہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو کہ ریلیکس ہوتی ہے، ٹون میں ہوتی ہے. تو یہاں پہ ہم انفارمل کو استعمال کرتے ہیں. اس کے علاوہ آن لائن سوشل میڈیا کے جتنے پلیٹ فارمز ہوتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں یا سوشل ایپس وغیرہ یوز کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم اس کو کیجول طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں اپنی چیٹس میں، کمنٹس میں اور میسیج وغیرہ میں. وہاں پر ہمیں اسٹرکچر فالو نہیں کرنا ہوتا. اس کے علاوہ کلوز ریلیشن شپس کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد یہاں پر اس کا ہم کنکلوژن دیکھ رہے ہیں کہ دا اپروپریٹنس آف ای اسٹائل آلسو ڈپینڈس آن کلچرل نارمس اینڈ انڈیویجول پریفرنسز. اس طرح اگر ایک انڈیویجول اس کی پریفرنسز ہے اپنی کہ وہ فارمل میں بات کرنا چاہتے ہیں، انفارمل میں بات کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ جو کلچرل نارم ہے اس ایریا کا، اس علاقے کا جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس شخص کا جو آڈینس ہے، تو اس میں بھی آپ اس بات کا خیال رکھیں گے. یہاں پر ہمارا ٹاپک کنکلیوڈ ہو جاتا ہے. اب ہم اپنے کوسچن نمبر 2 ہوپ فلی یہ سارے پوائنٹس اچھے سے کلیئر ہو گئے ہوں گے. یہاں پہ ایزی ورڈنگ میں، بہت ایزی سینٹینسز میں سارا کچھ لکھا ہوا تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا مل سکے اپنی اسائنمنٹ بنانے کا، آپ کی ہیلپ ہو سکے. کوسچن نمبر 2 ہے ہمارے پاس، ان یور اوپینین وٹ از دا امپورٹنس آف ریپیٹیشن ان ٹیچنگ لرننگ پروسیس، رائٹ 25 پوائنٹس. ٹھیک ہے جی. ریپیٹیشن جو ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، ریپیٹیشن کیا ہے؟ ایز اے فنڈامنٹل کریکٹرسٹک ان دا ریلم آف ایجوکیشن پلیز important role in shaping the learning experience of students. Teachers recognize for their adopt use of repetition, utilize this technique to instill certainty and assurance in their students. The repetitive nature of conveying information serves as a powerful tool. اچھا جی، یہ جو ٹیچنگ لرننگ کا جو ہمارا پروسیس ہے اس میں ریپیٹیشن تو بہت ہی زیادہ یوز ہوتی ہے. اب ایک گائیڈنگ فورس بن جاتی ہے جس سے نہ صرف کمپریہنشن میں بلکہ بچوں کو کانفیڈنس بلڈ کرنے میں، مطلب اسٹوڈنٹس کا کانفیڈنس بلڈ کرنے میں، ان کی لانگ ٹرم ریٹینشن فیسیلیٹیٹ کرنے میں بہت مدد ملتی ہے. ٹھیک ہے جی. بار بار دہرائی ہو رہی ہوتی ہے. اب جو ایم پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے ٹارگیٹ کرنا تھا، یہ انٹروڈکشن ہو گیا. اس کے بعد جو ہم نے 5 پوائنٹس لکھنے تھے اس کی بات ہو رہی ہے. یہ ہماری انٹروڈکٹری پیراگراف ہو گیا. اس کے بعد ہم پوائنٹس کو لے کے چلتے ہیں. آپ چاہیں تو ڈائریکٹ بھی لکھ سکتے ہیں، لیکن میں انٹروڈکٹری پیراگراف کو پریفر کرتی ہوں. اس کے علاوہ میں کنکلوژن کو بھی دینا جو ہے اچھا سمجھتی ہوں، کیونکہ جب ہم پیپرز وغیرہ چیک کرتے ہیں تو ان چیزوں میں جو ہے ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور اس سے بڑی اچھی لک آتی ہے آنسرس کی. پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ ریپیٹیشن کے بارے میں کہ ری انفورسمنٹ آف کی کنسیپٹ. اچھا، جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو ہم بار بار رپیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے آنسر میں اس کو بار بار رپیٹ کا مقصد کرنے کا ہوتا کیا ہے کہ ایکسپوجر ملے بچوں کو. ٹھیک ہے، وہ جو اسینشیل کنسیپٹ ہے وہ اس کی ڈیپر انڈرسٹینڈنگ آ جائے اور بچوں کی ریٹینشن اس پر قائم ہو جائے. کیونکہ جب کوئی مواد ڈلیور کیا جا رہا ہوتا ہے، کوئی سبق پڑھایا جا رہا ہوتا ہے یا کوئی چیز بھی کنوے کی جا رہی ہوتی ہے، تو اس میں جو بچوں کی جو اسٹوڈنٹس کی جو ریٹینشن ہوتی ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. ریٹینشن ہوگی تو وہ اس کو سمجھ پائیں گے، اس کو اپنے اندر مطلب اس کو سمجھ لیں گے اچھی طرح سے، اس پہ اس ٹاپک کو انڈرسٹینڈنگ اس کی حاصل کر لیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اگلا کیا ہے؟ اسٹیبلشنگ انڈرسٹینڈنگ. ریپیٹیشن کلیریفائز کمپلیکس آئیڈیاز helping students to grasp and internalize information more effectively. ٹھیک ہے جی. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کی جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے ہونے کا جو چانس ہے وہ بہت کم سے کم ہو جاتا ہے. اور باقی ایزی ورڈنگ میں اس کو میں مزید نہیں ڈسکرائب کرتی. بلڈنگ کانفیڈنس. ٹھیک ہے، ریپیٹیشن سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر کانفیڈنس آ جاتا ہے اور سیلف ایشورنس ان کو حاصل ہو جاتی ہے. ریٹینشن اینڈ ریکال. ریپیٹیشن سے کیا ہو جاتا ہے کہ انفارمیشن جو ہے وہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں چلی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسٹوڈنٹ کی چونکہ وہ لانگ ٹرم میں میموری میں چلی جاتی ہے تو ان کی جو ریکال کرنے کی ایبلٹی ہوتی ہے، اس کو اپلائی کرنے کی جو ایبلٹی ہوتی ہے کانٹیکسز میں، وہ اس کے مواقع زیادہ ہو جاتے ہیں. اگلا ہے فاسٹرنگ ڈیپینڈیبلٹی. سوری کبھی کبھی مجھ سے بھی ورڈز آگے پیچھے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی مس پروناؤنس کر لیتی ہوں، اس کے لیے ایکسکیوز کرتی ہوں. تو کس طرح سے ان کے جو ڈیپینڈیبلٹی ہوتی ہے وہ کس طرح سے فاسٹر ہو جاتی ہے؟ دا کنسسٹنٹ یوز آف ریپیٹیشن کریٹس اے ڈیپینڈیبل لرننگ انوائرمنٹ ویئر اسٹوڈنٹس کم ٹو ریلے آن دا ایمفیسائزڈ انفارمیشن کنٹریبیوٹنگ ٹو اے اسٹیبل فاؤنڈیشن فار فردر ایکسپلوریشن اینڈ انڈرسٹینڈنگ. یہاں پر آگے ہمارے سارے جو ایم پوائنٹس تھے وہ کلوز ہو گئے ہیں، اور اس کو آپ اپنے طور پہ ماڈیفائی کر لیجیے گا، اس میں ایڈ اور جو کم زیادہ کرنا چاہیں کر لیجیے گا چاہیں، اور اس میں ایگزامپلس بھی لگا دیجیے گا، وہ بھی بہت اچھا لک دیں گی. تو یہ جو میں نے ورڈ آخر میں آپ کو ڈسٹرب کر دیا اس کے لیے میں ایکسکیوز کرتی ہوں. اور یہاں پر آ کر ہماری ویڈیو ختم ہو جاتی ہے. ہوپفلی آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور مل گیا ہوگا اپنی اسائنمنٹ بنانے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی. اللہ حافظ.